أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. آیت نمبر 142. ام حسب تمہارا کیا خیال ہے، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، ان تدخلوا کہ تمہیں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا، الجنت جنت میں، ولما اور حالانکہ، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، یعلم اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر نہیں کیا ہے، الذین ان لوگوں کو، جاہدوا منکم جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں. حالانکہ ابھی تک اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا ہے جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ان کو بھی ظاہر نہیں کیا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مضامین کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا کہ تم کیا گمان رکھتے ہو کہ تمہیں جنت میں یوں ہی داخل کر دیا جائے گا.
حالانکہ ابھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کرنے والوں میں، ثابت قدم رہنے والوں میں فرق نہیں کیا ہے۔ دوسری آیت بھی پڑھ لیں، پھر اس کی آپ کو پوری آیت تفسیر سمجھ آ جائے گی۔ آیت نمبر 143، وَلَقَدْ، اور تحقیق، تم تمنون الموت، موت کی تمنا کر چکے تھے، من قبلی، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی موت سے۔ فقد رأیتموہ، تو تحقیق تم نے اس کو دیکھ لیا تھا موت کو، وانتم تنظرون، اپنی آنکھوں سے۔ یعنی یہ اشارہ ہے شہادت کے ان تمنائیوں کی طرف جن کے اصرار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ جنگ خندق کا موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ مانگا کہ اس مرتبہ جہاد، یہ جو جنگ ہے، کہاں لڑی جائے، کس طرف لڑی جائے، کس علاقے میں خیمہ لگایا جائے۔ تو وہ لوگ جو اس سے پہلے جنگوں میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یا جن کے دلوں میں شہادت کی تمنا بہت زیادہ تھی، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جہاد مدینہ سے باہر جا کر کھلے میدان میں کرنا چاہیے۔ ایک مومن اور کافر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر کا ہر کام دنیاوی مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس مومن کے ہر کام کے پیچھے اللہ کی رضا کے حصول کی تڑپ اور جنت کی تمنا ہوتی ہے، کیونکہ جنت در حقیقت اللہ کی رضا کا انعام ہے۔ اس لیے مومن کا کوئی کام اس کی خواہش کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن بعض صاحب ایمان لوگوں میں بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا فرما رہتی ہے، جس کی وجہ سے ایمان کے مدارج میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس معاملے میں شدید نقصان کا باعث بھی ہوتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آدمی جنت کی تمنا ضرور کرتا ہے، لیکن اس جنت کے حصول کے لیے جتنی شدید محنت، جتنی زیادہ ریاضت، جتنا بڑا اخلاص اور جتنی عظیم قربانی درکار ہے، اس کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ نو مسلم جنہیں ابھی تربیت حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ بہت جلد اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہ جانے کہاں سے آ جاتی ہے کہ ہمارا کام صرف اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد جنت میں داخلہ ہمارا حق ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے جنگ احد میں ہوئی کہ صحابہ ایمان لوگوں کے جنازے اٹھے، ایک بڑی تعداد میں اسلام کے مخلص سپاہی زخمی ہوئے، تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور یا ان کے دائیں بائیں منافقین کی ٹولیاں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ دیکھو، اگر تمہارا دین سچا ہوتا اور تمہارے پیغمبر واقعی اللہ کے نبی ہوتے، اور جو کچھ تمہارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ اگر واقعی من جانب اللہ تھے، تو یہ شکست اور یہ بہت بڑا حادثہ کیوں وقوع پذیر ہوا؟ تو قرآن حکیم نے اس غلط فہمی کو کئی جگہ دور فرمایا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے ملتی جلتی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 14 میں بھی موجود ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے،
حالانکہ ابھی تم پر وہ قیامتیں نہیں ٹوٹی، وہ حوادث تم پر نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکی ہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ۔ حالات کی سنگینی نے انہیں بری طرح ہلایا، تکالیف نے انہیں بری طرح جھنجھوڑا، حتیٰ کہ رسول بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی طرح سورہ العنکبوت کے آغاز میں بھی فرمایا گیا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ یوں ہی فوز و فلاح کی منزلیں پار کر لیں گے، صرف اتنی بات پار کہ انہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا ہے، حالانکہ ابھی انہیں آزما کر نہیں دیکھا گیا کہ وہ اخلاص اور استقامت کی کس منزل میں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر غایت درجہ رحیم و کریم ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کی بارش ہمیشہ جاری رہتی ہے، لیکن جنت کے مستحق اور دنیا کی امامت کے قابل وہ اس وقت تک کسی کو نہیں بناتا جب تک وہ آزمائشوں سے گزر کر اپنے آپ کو کندن ثابت نہیں کر دیتا۔ افراد بھی آزمائے جاتے ہیں اور جماعتیں بھی آزمائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ آزمائش ہی یہ جاننے اور نمایاں کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان میں سیرت و کردار کی پختگی کہاں حد تک ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بڑی سے بڑی صداقت سے تعلق جوڑ لینا اگرچہ آسان نہیں، کیونکہ خالی منسوب کرنا، خالی انتصاب کو بھی بعض دفعہ دنیا برداشت نہیں کرتی، لیکن اللہ کے یہاں صرف انتصاب کسی قدر و قیمت کا حامل نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلسل امتحانات میں ڈال کر اسے ایک طرف آزماتا ہے تو دوسری طرف اس آزمائش کے قابل بھی بناتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کو یہ جاننے کے لیے کہ وہ تیراک ہے یا نہیں اسے پانی میں اتارا جاتا ہے، اگر وہ تیرنے میں کامیاب رہتا ہے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی تیراک ہے، لیکن اگر وہ کسی کمزوری کا اظہار کرتا ہے تو پھر اسے مزید پانی میں رہنے اور تیرنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی کمزوریوں کا تدارک کر سکے۔ اسی طرح انسانی سطح پر انسانی مفادات، انسانی خواہشات اور انسانی صداقتوں کے بکھرے ہوئے سمندر میں اس طرح کامیابی سے تیرنا کہ کسی مفاد کا بھنور، کسی خواہش کی موج اور کسی مخالف ہوا کا بگولا اسے تیراکی سے روک نہ سکے، بلکہ وہ کامیابی سے آگے بڑھتا جائے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ایمان کے حامل لوگ اپنی اہلیت بھی ثابت کرتے ہیں اور اللہ کے انعامات کے مستحق بھی ٹھہرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ تم نے جنگ احد سے پہلے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ ایمانیات کے اقرار و اثبات اور عبادت و بندگی کے چند داموں سے شاید جنت میں داخلے کا سامان ہو جائے گا اور تمہیں کسی آزمائش سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جس نے ہمیشہ اہل حق کو نقصان پہنچایا ہے۔ جیسے ہی ان کے خانہ ساز آرزوؤں کا طلسم ٹوٹتا ہے وہ حوصلہ ہارنے لگتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں، وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ جنت کی خواہش بہت آسان ہے لیکن اس کا حصول آسان نہیں۔ اس میں جس طرح اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کو شریعت کے احکام پر قربان کرنا پڑتا ہے، اسی طرح اگر حق و باطل کا مارکا برپا ہو جائے اور باطل اہل حق کو فنا کر دینے پر تل جائے تو پھر زندگی کا ہر دکھ اٹھا کر اور ہر تکلیف برداشت کر کے اللہ کے دین پر قائم رہنا اور پھر وقت آنے پر اس کو غالب کرنا، یہ وہ پل صراط ہے جس پر چل کر آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ شاعر مشرق نے، کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ فرمایا کہ جنت میں داخلے کا سوال تو اس وقت پیدا ہوگا جب مسلمان اپنی سرفروشیوں سے میدان جہاد کو لالہ زار بنا دیں گے اور وقت کے ہر اٹھتے ہوئے طوفان کے مقابلے میں چٹان کی طرح حائل ہو جائیں گے اور صبر کا ایسا پہاڑ بن جائیں گے کہ جس سے باطل کو ٹکرا کر سر پھوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور اہل باطل پر یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ ایک مسلمان اپنے اندر جذبہ جہاد کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں رکھتا اور اس کی تمام سرفروشیاں اللہ کی رضا کے حصول کے سوا اور کوئی مقصد نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی آزمائش کے بندوں کے جذبوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ لیکن یہاں یہ قرینہ دلیل ہے کہ یعلم جاننے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ تمیز کر دینے اور نمایاں کر دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی مجاہدین کا جذبہ بے پناہ خود اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ کس وادی میں ہے۔ یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے نا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ، اس آیت کی پس منظر یہ ہے کہ قریش نے جب مدینہ پر 3000 کا لشکر لے کر چڑھائی کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبح کے وقت مشورے کے لیے بلایا کہ ہماری افرادی قوت تو تمہارے سامنے ہے اور دشمن کے 3000 جنگجوؤں کے ساتھ وہ موجود ہیں، کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے۔ مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعوں میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گیر ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، جو ابھی تک شریک مشورہ نہیں ہوا تھا، اب اسے پہلی دفعہ مشاورت میں شریک کیا گیا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان صحابہ نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس بات پر انہوں نے اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کیا جائے۔ انہیں شوق شہادت چین نہیں لینے دیتا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کھلے میدان جنگ میں دو دو ہاتھ کیے جائیں۔ ان کا یہ اصرار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور زیرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ زیرہ وہ جنگ سے پہلے جو ایک سامان ہوتا ہے تیاری کا۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید مرضی کے خلاف نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ سب نے عرض کیا کہ ہم اپنی رائے واپس لے لیتے ہیں، تو پھر ارشاد ہوا کہ پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار پہن لے اور اسے واپس اتار دے۔ اس آیت کریمہ میں انہی سرفروشوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم شوق شہادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر موت کی تمنا کرتے تھے۔ تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون، اور تمہاری یہ آرزو یہ تھی کہ کاش جنگ بدر کی طرح دشمنوں سے ایک اور معرکہ برپا ہو تو ہم اس میں دل کھول کر اپنے حوصلے نکالیں۔ تو ارشاد فرمایا گیا ہے تم موت سے دوچار ہونے سے پہلے اس کی تمنا کرتے رہے، اب تم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے۔ تمہاری سرفروشیوں کے سامنے اب موت کی کوئی حقیقت نہیں رہی۔ تم اس سے پہلے موت کی تمنا ضرور کرتے تھے، لیکن وہ ایک تخیلاتی بات تھی۔ اب تو اس تخیل نے واقعہ بن کر تمہارے ایمان کو آزمایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ تم نے کہیں بھی کمزوری کا ثبوت نہیں دیا۔ تم نے جس طرح موت سے آنکھیں چار کی ہیں، یہی وہ مشاہدہ ہے جو کل کو یقین کی قوت بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔